بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس جہان میں بھیج کر اس کی ہدایت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو نظام قائم کیا، اس نظام کے تحت قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کو ایسا ضابطۂ حیات نصیب کیا کہ جس کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انسان کے لیے سمیٹنا آسان ہو گئی۔ آج کی ویڈیو بالخصوص ان خطباء اور واعظین کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے مقصد تبلیغ کو ایک ایسے طریقے سے پورا کرنا چاہا جو کہ خلاف قرآن اور خلاف سنت ہے۔ میری مراد یا میرا مقصد بالخصوص پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری ہیں۔ پہلے آپ ان کے جو ہیں وہ کلپس ہیں کچھ، جس میں انہوں نے لوگوں کو شراب سے روکنے کی کوشش کی ہے، مجرا کروانے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ ان کا طریقہ کار سمجھ لیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ قبلہ شاہ صاحب کو اس طرح کی زبان یوز کرنی چاہیے تھی یا پھر وہ طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ پہلے شاہ صاحب کے یہ کلپس دیکھ لیں، ان کے فرمان سن لیں کہ کس طرح وہ عوام کو بے عزت کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ پہلے سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کلاں دے اوتے مولویاں کچھ اثر رہندا تے شادیاں دے اوتے کنجر چ اثر رہندا ول لترے بھرا بعد پوچھنا شادہ کیویں کیتم دیکھ ول کیویں کنجری نچدی کھڑی آئی دلہ جوان ہے ولیمے دے ویندے جب تک گھٹی کتے دا موتر تے گڈھا دا موتر نہ پیو تو ٹکر آدم نہیں تھیندا جے کدا کنجری ٹائم نہ رہے ول ماں کچھ نہ چا جلے ہے ہی نہ چاون ویلا ہی کی سی ڈمہاری بن پوسی ڈمہاری تھی پوسی بیاں کوئی پتہ لگ ویسی کاٹ چپوا میں چاہ غیرت ہی مک گئی۔ تو جی ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کے فرمان سنے، ان کا طریقہ تبلیغ آپ نے سنا، دیکھا۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جس طریقے سے عوام کو ذلیل کر کے ان سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ اگر ہم اپنائیں گے تو لوگ برائیوں سے رک جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو جناب اعلیٰ ان اللہ یا لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن اللہ ینظر الی نیت قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھتا، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ارادہ اور نیت کو دیکھتا ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ بے حرمتی نہ ہو، تو پھر بھی الفاظ میں ایسے یوز کرنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائے ہیں، بتائے ہیں۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک کام لگایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو، تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو برائی سے روکنے کے لیے، اچھائیوں کی طرف بلانے کے لیے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اسے توحید کی دعوت دو، تو اس نے سوال کیا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہو اس سے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ کی ذمہ داری ہے جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام اور انصرام اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا، پھر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور آخر میں آقا کریم علیہ السلام اور ساتھ میں اپنا کلام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور یہی قرآن و سنت ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم اس راہ پر لے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ طریقہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والا ہو، جو میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ذلیل کر کے، ان کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے کے، جناب اعلیٰ ان کو پیشاب پخانے، کھانے اور پینے کا آپ کہے کہ تو کیا آپ امت کو سدھار لیں گے قبلہ شاہ صاحب؟ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہر اس وائز کے لیے جو صرف اور صرف اپنے فیم اور شہرت کی لالچ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کرتا ہے، گندا کرتا ہے، تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، یہ حقوق العباد میں خیانت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف کرے گا، لیکن جس انسان نے کسی مسلمان کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی اس نے خالق کائنات کو ایذا دی۔ تو ہم اپنا ٹھکانہ کہاں سمجھیں جناب اعلیٰ؟ وہ وائز اور وہ خطیب جو کہ اپنے فیم اور شہرت کی لالچ میں عوام کو ذلیل اور گندا کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی شراب پینا چھوڑ دیں گے، جوا کھیلنا چھوڑ دیں گے، زنا کرنا چھوڑ دیں گے، جناب اعلیٰ شادیوں میں مجرے کروانا چھوڑ دیں گے، یا پھر کوئی وہ ایسا کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کو کرتے ہیں اور ناراض کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو جناب اعلیٰ یہ آپ بھول جائیں اور میرے سونے نبی کا طریقہ یاد رکھیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کو آپ نے پڑھا تو صحیح، سمجھا نہیں کہ قرآن آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، آپ کو طریقہ کیا بتاتا ہے۔ آپ نے اپنے نفس کی مانی کہ امت مصطفیٰ کو جتنا ہم ذلیل کر لیں گے جناب اعلیٰ فیس بک کے اوپر ویوز اتنے زیادہ آئیں گے، ٹک ٹاکر بن جائیں گے، تو یہ سراسر دنیا حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ لوگوں کو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھی راہ پہ لگانا مقصد نہیں ہے، صرف اپنی شہرت کمانا ہے۔ تو از راہ کرم وہ خطبہ اور وہ واعظ جو اس طرح کا طریقہ کار اپناتے ہیں اس سے باز رہیں، کیونکہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ناراضگی تو ہم مول لے سکتے ہیں، امت مصطفیٰ کو ہم سیدھا نہیں کر سکتے۔ صرف ہم قرآن کریم کا فرمان یاد رکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، اور ایسے طریقے سے بلاؤ کہ بہترین واعظ کر کے اخلاق حسنہ سے بلاؤ۔ اور کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کفار کو، جن یہودیوں کو مسلمان کیا، جن کو کلمہ پڑھایا، کیا ان کو ذلیل کر کے کلمہ پڑھایا؟ کیا ان کو گندا کر کے کلمہ پڑھایا؟ ان کی عزت نفس مجروح کر کے کیا ان لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے ان کو سکھایا، ان کو پڑھایا، اور پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو یہ ایسی بارگاہ تھی جس سے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، عثمان غنی بھی آئے، مولا علی علیہ السلام جیسی پاک ہستیاں بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابی
کہ جن کی مرضیوں کے اوپر رب کعبہ نے قرآن کریم کو اتارا۔ تو جناب اعلیٰ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طریقہ تبلیغ وہی اچھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔